ये कोर्ट्स ऑफ जस्टिस नहीं है, ये कोर्ट्स ऑफ लॉ है। इसलिए लोगों को बड़ी मायूसी हो रही है। जितने साल जुडिशरी में मैंने गुजारे हैं, मुझे इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास होता रहा कि ये शायद कानून के मुताबिक मैं जो फैसले कर रहा हूँ ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। एलिजिबिलिटी टू बिकम ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, उम्र 45 साल हो, 10 साल बतौर एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, इस कैटेगरी में कितने लोग फॉल करते हैं। Yes. एंड हाउ टू चूज। Yes, it's very generic. It has to be very specific. इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने काजी बनने से इनकार कर दिया। आप उस शख्स को काजी मुकर्रर करें जो कि आपके इस एरिया में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो, जिसको कोई घरेलू परेशानी लाहक ना हो, जो इस ओहदे का मुतमन्नी ना हो। जब आपको ऐसा शख्स मिल जाए तो फिर उसको इतनी तनख्वाह दें कि जिसका कोई दूसरा तसव्वुर भी ना कर सके। A very warm welcome to yet another episode of Your Lordship. I am your host, Iram Irshad. The purpose of this program is to inspire young lawyers and for those who are aspiring to be lawyers. Maybe those who are like seeking their state of becoming, and they want to know what are the bigger questions of life, that what is the purpose of my life, meaning of my life, which area of practice would bring me more success and prosperity. So this is an opportunity for you to peep into the life of these highly accomplished people from the legal fraternity and see from their insight that whatever you are planning to achieve in your life, and they have already gone through the process of that accomplishment, what is their perspective, what is their insight about that success and position. I'm very happy to have Justice Retired Sheikh Ahmed Farooq with me today. Thank you very much, sir, for being on the show. My very first question to you is this, that how do you see that what is the meaning of being a judge or justice? Because when you were appointed as a judge and then you retired from that service, how much there was a shift in your perception of the title? To be very honest, it's a very difficult profession. Mm-hmm. And unfortunately, we in Pakistan, we don't take it that seriously. True. We just consider it to be a source of income. Mm-hmm. And a simple profession. Yes, yes. But as far as my own personal experience is concerned, I competed in a competitive exam and I stood first in the province of Punjab. Then I joined as a civil judge way back in the year 1997. Right. Sorry, 1977. Right. So after putting in about 30 years, Mm-hmm. I was elevated as Judge of Lahore High Court, Lahore. Nice. And I feel quite satisfied. But I always took it as a very serious pursuit. Right. Not right. a casual activity. Right, right. So it is quite demanding. Right. So as a judge, when you were appointed and then आपको जो ओहदा मिला और आपकी वो जो early years थे जिसमें you were settling down with the pressure of being in such a delicate position, उसको आपने किस तरह से handle किया, and how was like your learning curve that eventually made you settled on that position? देखिए, it is a constant learning. Right. और आपको उस काम के लिए तैयार रहना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि ये चूँकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपने लोगों के दरमियान एक जजमेंट देनी है, which is a very difficult job. Right. तो एक तो your integrity should be above board. Yes. Yes. आपने किसी पार्टी को फेवर नहीं करना. Right. ये बात आपके एक ज़हन में होनी चाहिए कि जो बात दुरुस्त है और कानून के मुताबिक है, मैंने वही करनी है. Right. Right. तो इंटेग्रिटी सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट ऑफ ए जज है. ठीक है, ठीक है. एंड ही शुड बी लॉ नोइंग आल्सो. Very nice. देखो ना, इफ यू डू नॉट नो द लॉ, Yes. हाउ वुड यू बी एबल टू राइट ए करेक्ट जजमेंट? True. True. तो वो कॉन्स्टेंटली आपको एक एफर्ट करते रहना चाहिए. जिसके लिए competence, you need to keep polishing your advocacy skills, your research skills, and other habits, like you are mentioning, that you need to always be prepared for your case. You're right. और social activities भी आपकी बड़ी limited होनी चाहिए. Right.
اور آپ کو کسی قسم کی obligation نہیں لینی چاہیے. Right, right. Because in our society, Yes. اگر آپ if you are indebted to someone, Yes. then you have to repay. Yes, and you need to oblige it. اور آپ repay judgment کی صورت میں نہیں کر سکتے. بالکل. You have تو limitations. آپ نے اپنی زندگی کو بڑا ایک restraint exercise کرنا ہے. Right. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں اس کے بڑے far reaching consequences ہیں. Right. اینڈ یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. Right. آپ Right. دیکھیں نا اسلامک ہسٹری میں جی. بہت بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے قاضی بننے سے انکار کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑا جو ابو حنیفہ کا جو ایک ہے بہت مشہور ہے جی. کہ ان کو جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ قاضی بن جائیں تو ہی ڈکلائنڈ. Yes. Yes. تو کنگ نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں میں اس قابل نہیں ہوں. Right. تو Right. جو بھی بادشاہ وقت تھا تو اس نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں, آپ تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, Right. آپ تو بہت عالم اور فاضل ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ آپ نے ابھی مجھے کہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر میں قاضی بننے کا تو قابل ہی نہیں. Absolutely. تو اب جو میرا جو مین سٹریس ہے اور جو میں نے اس ساری سروس میں جس میں نتیجے پر پہنچا ہوں Right. اس میں سب سے جو پیوٹل بات ہے اٹ از دی سلیکشن آف اے جج, کہ آپ کو صحیح آدمی کو اس پوسٹ کے لیے سلیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ سلیکشن جو ہے یہ بڑا مشکل سا ایک پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر میں کوٹ کروں گا کہ حضرت امام علی نے جو ان کے گورنر تھے ایجپٹ کے, Right. ان کو ایک لیٹر لکھا. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کس شخص کو قاضی مقرر کریں. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے اس کے بارے میں شرائط بتائیں اگر آپ وہ سنیں گی وہ آج کل کے زمانے میں تو ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. بٹ وی کین آلویز ڈرا وزڈم. Yes. Yes. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس شخص کو قاضی مقرر کریں جو کہ آپ کے اس ایریے میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو, Right. جس کو کوئی گھریلو پریشانی لاحق نہ ہو, ٹھیک ہے. جو اس عہدے کا متمنی نہ ہو, Right. Right. اور جب آپ کو ایسا شخص مل جائے Right. تو پھر اس کو اتنی تنخواہ دیں کہ جس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہ کر سکے. Very true. Very true. اب دیکھیں نا اس میں کتنی باتیں ہیں. It's very compact and ویری کمپیکٹ اینڈ Yes. ویری کمپریہنسو. yes. Yes. آپ تو دیکھیں نا آپ ایک دوڑ ہے Yes. جج بننے کے لیے, اور خاص طور پہ جو ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے, جی. اور جو اس وقت ہماری کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے جی. اس میں لک ایٹ دی ڈسکریشنری پاورز. Yes. Yes. اب جو چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ ہے, Right. he is the only one who has to propose the name of an advocate for being appointed as a judge of the high court. Right. Right. تو آپ ایک آدمی کو اتنی ڈسکریشنری پاور کیسے دے سکتے؟ Very true. Very true. پھر جو کانسٹیٹیوشن میں ہے ایلیجیبلٹی ٹو بیکم اے جج آف دی ہائی کورٹ, Right. وہ یہ ہے کہ جی آپ کی عمر 45 سال ہو, آپ نے 10 سال بطور ایڈوکیٹ آف دی ہائی کورٹ میں پریکٹس کی ہو, Right. اینڈ یو شوڈ بی اے سٹیزن آف پاکستان. Right. Right. آپ مجھے بتائیں کہ اس کیٹیگری میں کتنے لوگ فال fall کرتے کرتے ہیں. Yes. اینڈ ہاؤ ٹو چوز. Yes. It's very generic. It has to be very specific. اٹ ہیز ٹو بی اسپیسیفک اور اٹ ہیز ٹو بی براڈ بیسڈ. Yes. Yes. آپ کسی ایک آدمی دیکھیں, انفارچونیٹلی ہماری جو لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں ہم اس سے نہیں نکلتے. بالکل صحیح بات ہے. ہمارے biases ہیں. ہاں ہمارے بائسز ہیں, ہم ایتھنک ہیں, Very true. برادری سسٹم ہے. بالکل. انفارچونیٹلی وکلا میں آپ جو ہے نا آپ کے چیمبر ہیں اور آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. Yes. Yes. اور وہ ایک جو میرٹ اورینٹڈ سوسائٹی وہ ہم نہیں ہیں. Very true. Very true. تو اگر ایک آدمی نے اس کو انیشیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ججز نے ہی سلیکٹ کرنا ہے, Right. ٹو بی ویری آنیسٹ Yes, اینڈ yes. ٹو بی ویری کینڈیڈ. Yes. اگر آپ اس وقت مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت ہماری سپیریئر جوڈیشری کے ججز ہیں Right. کہ who got them appointed. Right. Right. So the criteria is not the merit. Right. The Right. criteria is کہ آپ کا کون سا کنیکشن تھا Right. at the relevant time
that brought you there. That brought you there. And maybe sir I also want to, because हम अभी इंटरव्यू से पहले जो बात कर रहे थे कि ओवरऑल हमारी जो लॉयर्स का जो इस वक्त जो है वो अंडरस्टैंडिंग और द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ है, अगर हमारे सिस्टम में जो चीज़ रिवॉर्ड हो रही है वो नेपोटिज्म अगर हो रहा है या पर्सनल बाइसेस हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे यंग लॉयर्स हैं दे आर इनटू दोज टाइप ऑफ एसोसिएशंस व्हिच इवेंचुअली लीड देम टुवर्ड्स सर्टेन एलिवेटेड पोजीशंस. अगर हमारे यहाँ मैरिट हो तो मे बी हमारे जो यंग लॉयर्स हैं दे आर सीकिंग मैरिट. How do you see it? How do you see it? Because it has a spillover effect. I entirely agree with you. बात ये है कि जो करेंसी मार्केट में चलती हो, That's true. हर आदमी वही करेंसी अपनी जेब में रखता है. Absolutely, absolutely. इस वक्त अगर एक यंग लॉयर है उसको ये समझ आ रही है कि मुझे राइट्स करने के लिए आई शुड हैव द राइट काइंड ऑफ कनेक्शंस, Yes, तो yes. उसी तरफ एफर्ट करेगा. बिल्कुल सही बात. अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं यहाँ मेहनत करनी है Yes, yes. और मेहनत करके अगर आपने राइस होना है, Yes. बट अनफॉर्चुनेटली देखें हमारा इस वक्त जितने लॉ कॉलेजेस बन गए हैं उतनी पोजीशंस नहीं है. Right, right. और लॉ कॉलेजेस के लिए आप कोई उनमें मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटिटिवनेस भी नहीं है. Right, right. अब हर जगह आपने लॉ कॉलेज बना दिए हैं. हर प्रोफेशन में एक कैपेसिटी होती है. सही, सही. जितनी उसमें कैपेसिटी हो उतने उसमें एंट्रेंट होने चाहिए. बिल्कुल सही है. बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये जो हमारा लॉयर्स वाला प्रोफेशन है इट इज ओवर क्राउडेड. Right, right. It Or is maybe we overcrowded, need and to- secondly, Yes. after doing your LLB, आप देखें LLB करना और चीज है. Yes. To practice law, it's a different thing. Absolutely. The moment you do your LLB, you don't go into any academy. Yes, yes. आपको एक academy में जाना चाहिए Right. जहां आपको ये बताया जाए कि advocacy क्या है. स्किल क्या है उसका, Skill क्या है? एक्चुअली जो है वो कंपोनेंट क्या कैसे आपने रिक्वायर्ड करना है है. आपको. आपको मतलब अभी कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है. आप जो एक यंग लॉयर जो आता है वो जब किसी लॉ फर्म में जाता है तो देयर इज नो प्रॉपर ट्रेनिंग. Yes, that. So I am personally of the view that there should be an academy where the lawyers as well as the judges should be trained prior to joining the profession. Yes, and that training has to be extensive one. It's not like a crash course that you do it for like internship programs that we No, no. usually do see, young I am of students the go. view that the minimum duration of the training should be at least 1 year. Right, But right. I can give you an example. मैं Right. पता नहीं ये relevant है क्योंकि हम जनरली ये समझते हैं कि शायद आर्मी के जो हक में बात करते हैं लोग probably they are pro establishment. Right. It's not that. Right, But look at the PMA काकूल. right, PMA काकूल में जो है वो खुशदार से भी एक लड़का आया हुआ है. right. वो चीचा वतनी से भी आया हुआ है. Right. और वो दादू से भी आया हुआ Okay. है. बट वो इतने हेट्रोजीनियस एलिमेंट को इकट्ठे करते हैं और उनको 2 साल तक वो एक ट्रेनिंग देते हैं. Right. और उस ट्रेनिंग के बाद वो जब बाहर निकलते हैं तो दे आर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड. That's true. देन दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर. Yes, yes. अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो प्रोफेशन है इसमें देयर इज नो कॉमन डिनोमिनेटर. True, true. हर आदमी जो है वो अपनी एक सोच के मुताबिक Yes. काम कर रहा है. Yes, yes. उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ इस जो प्रोफेशन की वैल्यूज क्या हैं, मैंने अपने आप को कैसे इस प्रोफेशन में एस्टैब्लिश करना है. So, as per your own understanding and experience, and mashallah, you have that critical analysis skills as well. So, how do you see that? What are the good qualities a lawyer must have? A lawyer should be hardworking Right, right. and he should have a capacity to learn every day. He should be respectful also. Yes. And whenever he appears in the court, he should behave like a gentleman. So it's not only that advocacy skills that we are lawyering skills that we are talking about. Maybe our profession needs certain soft skills as well, where the character stands prominent than the overall picture, because you know that your negotiation skills, how you
conduct yourself. That is equally important. So sir, in your own life journey, I would want you to share it with us, that which is your most accomplished state in all those 30 years when you were progressing from like a civil judge up to the justice of higher bench. So how did you see your own progression within 30 years, that which one is your most accomplished position or a point in your service? Probably when I was appointed as Secretary Law, Government of Punjab, Right. I had the opportunity of reviewing many existing laws, Right. and I found many deficiencies in the existing laws, and I tried my level best to make certain amendments. Right. And I am of the considered opinion that amongst other things, our main dilemma is the outdated laws. Right. آپ دیکھیں نا اس ملک میں کون سی چیز ہے جو 100 سال پہلے کی ہو اور ہم اس کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا سی پی سی، آپ کا سی آر پی سی رائٹ 1898 کا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پروبیبلی جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے لیے بھی نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے. میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ سی پی سی اسٹینڈ فار سول پروسیجر کوڈ. رائٹ. تو انگریزوں نے 2 کوڈ بنائے، ایک کرمنل پروسیجر کوڈ، اور ان کی اس میں پریزمپشن یہ تھی کہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اٹ ول ڈیل ود دی کرمنلس. ٹھیک ہے. اور جو سول پروسیجر کوڈ ہے that will be a procedure for deciding the disputes between two civilized people. Right. But unfortunately ہم civilized ہی نہیں. ہمارا جو ایک آدمی civil litigation میں جاتا ہے وہ day 1 سے اس نے ایک fraud commit کیا ہوتا ہے. Right. اور وہ اس fraud کو perpetuate کرنا چاہتا ہے. تو اگر ایک آدمی جس نے initially ایک fraud commit کیا ہے اس کا genuine civil dispute نہیں ہے. Right. He knows that he is on the wrong side. Right. But he wants کہ جی چلے میں غلطی تو میں نے کی ہے لیکن عدالتوں کا اتنا cumbersome اور lengthy procedure ہے تو I will benefit from this long judicial proceedings. Right. He is not a civilized man. Right. So he has to be dealt accordingly. Okay. اب رزلٹ آپ کے سامنے کیا ہے؟ رزلٹ آپ کے سامنے یہ ہے کہ کوئی آدمی اور ہول سسٹم از اگین بیسڈ آن دی ایویڈنس. اب ایویڈنس کوئی آدمی سچ بولتا نہیں اینڈ مور سو ان دی کورٹس. That's true. یو ول بی اسٹانسڈ کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں لوگ پنچایت میں جھوٹ نہیں بولتے. Right. وہ اس لیے جھوٹ نہیں بولتے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں Right. وہ اسی ایریے کے ہوتے ہیں. Right. اس نے اسی ایریے میں رہنا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ ان کی ناراضگی کو افورڈ نہیں کرتا. صحیح. Therefore he would not tell a lie before a panchayat. Right. On the other hand وہ جب کورٹ میں جاتا ہے تو اوتھ لے کے وہ بڑا بلیٹنٹلی جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا سارا سسٹم اٹ از بیسڈ آن ایویڈنس اور آپ کے پاس صحیح ایویڈنس نہیں مل رہی تو واٹ وڈ بی دی ریزلٹ؟ یس اینڈ آئی تھنک ٹو سم ایکسٹینٹ جو جسٹس یا جج بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ان ٹرمز آف انصاف دینے کے کہ اس کے پاس تو ہی از لائک ڈپینڈنٹ آن دی ایویڈنس. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. رائٹ. اور یہ لوگوں کا اعتراض بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جی ہمیں عدالت سے انصاف نہیں ملا. رائٹ. لیٹ می ٹیل یو. رائٹ. یہ جو ہماری عدالتیں ہیں یہ کورٹس آف جسٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کورٹس آف لا ہے. ٹھیک ہے. وی اونلی ایڈمنسٹرڈ اے کوڈیفائڈ لا ٹو دی فیکٹس آف اے کیس. ٹرو. irrespective of the fact whether we are delivering justice or not. Right. تو اس لیے لوگوں کو بڑی مایوسی ہو رہی ہے. میں آپ نے یہ جو سوال کیا ہے میں وہ پڑھا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا کہ دی لیول آف پبلک کانفیڈنس ان آل دی کورٹس ان پاکستان اسپیشلی دی ڈسٹرکٹ کورٹس رائٹ is insufficient to sustain the legitimacy of the institution. آپ امیجن کریں نا لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا. بالکل صحیح بات. اور وہ انویریبلی اور میں ٹو بی ویری آنیسٹ
میں جتنے سال جوڈیشری میں نے گزارے ہیں تو مجھے اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہوتا رہا کہ یہ شاید قانون کے مطابق میں جو فیصلے کر رہا ہوں یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. اور یہ مجھے ہمیشہ ایک سینس آف گلٹ ہوتی تھی. بٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا کہ جو ایک میں جسٹ کنکلوژن پہ پہنچوں اور اس کنکلوژن کو میں ٹرانسفارم کروں انٹو اے لیگل ججمنٹ. But which is a very difficult job. Yes, indeed. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارا ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو it needs to be reoriented according to the ground realities. Right. So you are saying that maybe certain laws has to be upgraded, and you need to see the changing dynamics of today's world, because if we are like keeping 100 years old laws, it might not serve us today. Right. So how do you see that جو جوڈیشری کی جو سروس ہے اور اس میں جو آنے والے اب لوگ آ رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی شیئر بھی کیا ہے کہ the selection process has to be revised and all that changed as well. So how do you see that ابھی جو لوگ آنے والے ہیں وہ کس amount of understanding اور ان کو کتنا prepared ہو کر آنا چاہیے if they want to actually contribute back to the society, because this position offers a lot in terms of contribution to the society. It has to be merit oriented. ٹھیک ہے. جب تک آپ کو ایک وکیل کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اگر میں لا میں ایکسل نہیں کروں گا تو میں جج نہیں بنوں گا. صحیح. تو پہلے تو آپ کو سوسائٹی میں یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جی آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے، آپ کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، اور آپ کو لا نہیں ہونا. اس کے بعد جب لوگ کوشش کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک سسٹم ہے. اب اس وقت تو دیر از نو سسٹم. اٹ از پیور نیپوٹزم، اٹ از فیوریٹزم. اور ایک یہ کلب ہے کہ اس میں آپ جی آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کس کے داماد ہیں، آپ کس چیمبر سے آئے ہیں، تو آپ اس وقت آپ جج بن جاتے ہیں. یو ول بی جسٹ اسٹونشڈ ٹو نو. میں نے اپنی سروس میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے اپنی سروس میں ایسے بھی ہائی کورٹ کے جج بنتے دیکھے ہیں جو جج بننے سے پہلے کبھی ہائی کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ بھی نہیں اپیئر ہوئے. اب دیکھیں نا، یہ بڑی عجیب بات ہے نا. I think it's very discouraging for the new entrants as well. You're right. ابھی ہمیں کوئی سسٹم ایسا ایوالو کرنا چاہیے. It should be broad based. Yes. جو سینٹ ہیئرنگ والا ایک کانسیپٹ ہے وہ بھی it can be borrowed. Yes. But personally I'm of the view that instead of borrowing or following any other European system, we should evolve our own system. Right. لیکن ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں، ہماری ویلیوز ڈفرینٹ ہیں. That's true. تو ہم ایک جو نا کہ ایک ویسٹرن سٹائل یا ایک جو آپ جو اینگلو سیکسن system of administration of justice, we cannot follow them. And we should not follow them. I think we have been following for quite long time. It is high time that we need to actually see what is the demand of our particular own culture. You're absolutely correct, but what is the result? Yes. You ask anyone, go to the civil courts, go to the high court, ask any litigant, is he satisfied? The answer will be big no. Even if a person like me who has served the judiciary for about 37 years, if I don't feel satisfied, and if I'm not convinced that I have been dispensing actual justice, as I said earlier, and at the cost of reputation, I had only been administering the codified law and not dispensing justice. Even I was not satisfied. What to talk of a litigant public? Very sad to know. In judicial service, would you like to give any message to them? Primarily دیکھیں آپ اس کو ایک source of earning your livelihood نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. یہ وہ پروفیشن نہیں ہے صحیح کہ جہاں آپ نے اپنی روزی کمانی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا نوبل پروفیشن ہے اور اس کی جو نوبیلٹی ہے اور اس کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے
Yes. کہ آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل ہونا چاہیے. Very right. Very right. اس میں کوئی فیورٹزم نہیں ہے. Right. Right. دیکھیں نا, میں اس میں قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سچی گواہی دو, اور وہ سچی گواہی آپ اللہ کے لیے دو. صحیح. پھر دوسری بات کہیے کہ فریق مقدمہ چاہے آپ کے والدین ہوں, آپ کے قریبی عزیز و اقارب ہوں, یا آپ کے دوست ہوں. صحیح. تیسری بات ہے کہ وہ چاہے فریق مقدمہ مالدار ہو یا غریب ہو. صحیح. اور جو سب سے خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ اگر میں سمجھ رہا ہوں, فار ایگزامپل اف یو آر نون ٹو می, اور میں آپ کی فیور میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں یا آپ کی فیور میں ایک غلط ججمنٹ دے رہا ہوں, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ قرآن میں کہ اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. تو بائی گیونگ فالس ایویڈنس اور ڈیلیورنگ an illegal judgment, Yes. you are not helping anyone. Yes. Yes. آپ سمجھیں گے شاید ٹیمپررلی, Yes. تو آپ نے اس کی مدد کر دی ہے, but sooner or later the truth will Will come prevail out. Yes. Yes. and he will not benefit. That's true. مطلب بعد میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے تو میں لارڈ بیکن کے ایسے پڑھا تھا, تو ان کا بہت اچھے ایسے ہیں. تو انہوں نے ایک جوڈیکیچر پہ ایک ایسے لکھا ہوا ہے. Right. تو اس پہ انہوں نے ایک جج کی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. He himself was a judge. Right. تو انہوں نے لکھا ہے کہ judge ought to be more learned than witty, more respected than popular, Right. more cautious than confident. Very تو true. اسی طرح لارڈ ڈائننگ نے کہا ہے, لارڈ ڈائننگ نے جج کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. Right. اس نے کہا جج ہیز ٹو بی اے جینٹلمین, Yes. اینڈ Yes. if he knows a little bit of law, it's a blessing over a blessing. Oh, wonderful. So Wonderful. you have to be a gentleman. Yes. Yes. دیکھیں نا ماں, اگر آپ خود سفارش سے آئے ہیں, آپ خود آپ نے مینوورنگ کی ہے, Yes. And you're always into cutting corners and all that. but So then you will have to repay. yes, that's true. You have to repay. Thank you very much, sir, for being, so candid with us, and the amount of knowledge that you have shared. It is very profound, and it is an absolute honor to had a interview with you. اسی کے ساتھ we have come to this conclusion. I think I would just summarize the same message that sir has just shared it with us, that the ultimate shortcut would be this, that you need to work on your own competence, and with that competence all that basic character building skills like honesty, dignity and love for the humanity has to be also into your consideration if you really want to succeed in life. Until next episode, keep watching Your Lordship. Allah Hafiz.